باب الخضر فی المنام، خواب میں سبزہ دیکھنا، والروضۃ الخضراء، اور سرسبز باغیچہ دیکھنا۔ خواب اگر سبزہ نظر آ رہا ہے، وہ بندہ سبزے تے بیٹھا ہے یا باغیچے تے بیٹھا ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ جنتی ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حرمی بن عمارہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قرہ بن خالد نے محمد بن سیرین سے کہ قیس بن عباد نے کہا میں ایک حلقہ میں تھا، ایک عباد پڑھنا ہے، عباد نہیں پڑھنا۔ تو قیس بن عباد نے کہا میں ایک حلقہ میں تھا جس میں سعد بن مالک اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے، تو عبداللہ بن سلام گزرے، لوگ کہنے لگے ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی لوگوں میں سے ایک ہے، وہ جلسہ چڑھا ہے جی مٹھی مٹھی پڑھو لیٹ ہوگا عذر ہے۔ اچھا جی، عبداللہ بن سلام گزرے، لوگوں نے کہا یہ جنتی آدمی ہے، میں نے کہا ان کو جا کر، میں پیچھے انہوں نے گیا، انہوں نے کہا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، تو انہوں لوگوں نے جنتی بندہ گیا کی وجہ ہے نہیں؟ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، نہیں لائق ان کو کہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں، یعنی انہوں نے نہیں کہنا چاہیے تھا مینو جنتی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا، انما رأیت، میں نے تو صرف خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کأنما عمود وضع فی روضۃ خضراء، گویا کہ ایک ستون رکھا گیا ہے سبز باغیچے میں، سرسبز باغیچہ ہے، وہ ایک ستون گڈیا ہوا، وضع کا اتنے مانا ہے گڈیا ہوا نہ، پہلا تو رکھیا سی فانوسا گاڑ دیا گیا اس میں، وفی راسہا عروۃ، اس کے اوپر آخر میں، اس کے آخری سرے میں ایک کنڈا تھا، وفی اصلہا منصف، اس کے نچلے حصے میں ایک غلام کھڑا تھا، منصف الوصیف ہو، منصف کا معنی وصیف ہے، وصیف جڑا ہے نا غلام، خادم، غلام کہہ لو خادم کہہ لو۔ مجھے کہا گیا اس پہ چڑھ، میں نے کسی نے آخیا چڑھ ہے جڑا اپنا کو کہتے ہیں ستون ہے، میں چڑھا، حتیٰ کہ میں نے کنڈا پکڑ لیا، وہ جڑا کھڑا سی نا غلام یا خادم، انہیں میری خدمت کی تھی چڑھاؤں چی، تو میں پھر چڑھ گیا، میں کنڈا جا پڑیا اخیر جڑا اتنے سی، فقصصتها، میں نے یہ خواب بیان کیا اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یموت عبداللہ، عبداللہ فوت ہوگا اس حال میں، وہو آخذ بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے پکڑا ہوگا مضبوط کڑے کو، انہیں مضبوط کڑا پھڑیا ہونا جب فوت ہوئے گا، کیونکہ انہوں کنڈا جڑا پھڑیا سی، انہیں خواب دیکھیا، ایک کنڈے تو مراد عروہ وثقی جڑا اللہ نے قرآن مجید لفظ بولا، عروہ وثقی مضبوط، دوسرا یہ ہے کہ سبز باغیچہ جنت کو کہہ سکتے ہیں، اس واسطے لوگوں نے حساب لایا کہ وہ جنتی، وہ کہتے میں تو خواب آیا سی، تعبیر اگے ہو سکتی ہے کہ جنتی،
باب کشف المرأۃ فی المنام، خواب میں کسی عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا، ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت تیری بیوی بنی سمجھنے پڑی تو کیوں نہیں پڑھ لیں دے بول کے تو پڑھ لے ٹھیک ہے، پکا ہو ٹائم سے رہا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی 2 دفعہ، اوری تو مجھے دکھائی گئی تو خواب میں 2 دفعہ۔ کیسے کہ ایک آدمی تجھے اٹھائے ہوئے تھا ریشم کے کپڑے میں، ٹکڑے میں، سرقۃ من حریر، ریشم کے کپڑے میں، چھوٹا کپڑا، وہ کہہ رہا تھا یہ تیری بیوی ہے۔ یہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں تصویر میں نے دکھائی سی، یا میلو کا دم ہے نا، تیری تصویر سی ریشم دے کپڑے چ لپیٹی ہوئی تصویر، یا تجھے اٹھایا ہوا تھا جویں ایک بندہ چکتا کسی کپڑے سمیت، اور وہ کہہ رہا تھا یہ تیری بیوی ہے۔ میں چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا تو وہ تو ہوتی تھی، کیونکہ جہاں تک کپڑا ہو تک تو پتہ ہی نہیں چلتا وہاں۔ میں کہتا تھا ان یکن ھذا من عند اللہ یمسک، اگر یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے تو اللہ اس کو جاری کرے گا۔ یہ خواب تے نبیوں نو اللہ والوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی تعبیر بھی اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ بیوی بنی، کیونکہ صراحتاً جڑا نا کچھ ضروری نہیں کہ دنیا میں بنے، ممکن ہے آخرت ہو گئے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت تیری بیوی ہوئی۔ اس واسطے اگر یہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں بیوی بننی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے کوئی سبب بنا دے۔ باب ثیاب الحریر فی المنام، ریشمی کپڑے دیکھنے خواب میں اچھی چیز ہے، چاہے بندے نے پہنے ہون، عورت تو ہوندی ریشمی کپڑے، بندہ بھی اگر دوسرے خواب چ نظر آ رہا ہے پھر خیر ہے۔ ان اتزوجا کہ تجھ سے شادی سے پہلے، تیرے نال شادی تو پہلا دی گل ہے۔ چلو باب المفاتیح فی الید، کسی کے ہاتھ میں چابیاں رکھنا یا چابیاں پکڑانا، یا ہاتھ بھی چابیاں پھڑیاں ہوئی ہیں کسی نظر میں ہاتھ پڑیاں چابیاں کوئی پھڑاوے یا ویسے نظر پڑی ہیں، یہ اچھی علامت ہے، کیونکہ چابی جڑی ہے نا یہ تالا کھولن دی ہے، کھولن واسطے تے یہ گویا فتح کھولن دا پہ یہ واسطے خزانے کھولے جانے، ہوں چابیاں دے بھی خزانہ ہی ہوں نا، اتنے بڑا موبائل پہ ہے۔ اج کل دے موبائل ہی لگے چابیاں موبائل پر اگلے دن لگ گئے۔ بعثت بجوامع الکلم، مجھے بھیجا گیا ہے جامع کلمات کے ساتھ، نہیں اللہ نے مینو جامع کلمات دیتے ہیں، ایک تے قرآن دی صورت وچ، قرآن جامع کلمات میں، تے اس تو علاوہ بھی کہ اللہ نے مینو فصاحت بلاغت دیتی ہے، میں جامع کلمات، جامع دا مینو لفظ تھوڑے تے معنی بہت، جی میں ایک اصول بیان کر دیں گے، مثلا جزیات دی بجائے اصول کسی کو سمجھا دیو بھی فائل تے پیش پڑھی دی ہے، یہ انہوں بہتا فائدہ بجائے اس دیو پڑھ دے انہوں کہہ پیش پڑھ کے دس دیو، انہوں کی پتہ کیوں پڑھی پیش، انہوں اصول سمجھا دیو، جڑا فائل ہوندہ بھئی اس تے رفع ہوندہ
یہ سمجھاتا اصول یہ بہتا فائدہ جتھے بھی آئے گا اتنے رفع پڑھ سکے گا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ، یعنی اللہ نے میں نے روب عطا فرمایا وہ دوجے مروب ہو جائے، یہ قدرتی چیز ہے، روب کسی نے مل جائے۔ اور ایک دفعہ میں بیٹھا سویا ہوا تھا، مجھے دیے گئے اطیت لائے گئے میرے پاس، زمین کی خزانوں کی چابیاں رکھی گئی میرے ہاتھ۔ امام بخاری نے کہا بالغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے، یعنی بڑے کو بڑے محدثین کو، کیا ایک کہتے ہیں زوری، امام زوری نے مطلب دیا کیا ان جوامع الکلم کے جامع کلمات یہ ہیں کہ اللہ جمع کر دے بہت سی چیزیں التی کانا تکتب جو لکھی جاتی تھی کئی کتابوں میں اس سے پہلے، ان کو جمع کر دے فی الامر الواحد ایک یا دو جملوں میں، ایک یا دو اور باب التعليق بالعروة والحلقة قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا الزهري قال حدثنا كريم قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن محمد قال حدثنا كاشف بن عن عبد الله بن سلام قال رايت باب التعلیق لٹکنا کنڈے کے ساتھ، ہلکے کے ساتھ، ہلکا کنڈا ایک کوئی چیز ہے، ہلکا ذرا پورے نو کہہ دیں اینج مکمل تے کنڈا شک ایک پاسوں تھوڑا جہا جگہ چھڈی ہوئی ہے جی ہے کنڈے وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے جنہیں پکھا لگتا ہی نا ایک کچھ جگہ خالی ہوگی وہ کنڈا ہے جو مکمل ہو جائے پھر چلو ایک آدھے بیٹ کام کپڑے اگے کیتے ہیں بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك الأمور أمور الإسلام تلك العروة الوسطى لا تزال مستمسكا بالإسلام یہ وہی روایت ہے کیش کے نبات والی باب الاسقاط تحت وسادت ہاں ایک نوکر آیا وصیف، اس نے میرے کپڑے اٹھائے یعنی میں نے نا سہارا دیتا ہے، میں چڑھ گیا فاستمسکت بالعروہ میں نے کنڈا پکڑ لیا۔ آپ نے کیا بھی سی ہے روضہ روضہ اسلام یعنی جنت، چلو دنیا میں روضہ اسلام المنام ہاں کسی کے تختے کسی کے سرانے کے نیچے خیمے کا ستون اگر نظر آئے، خیمے کا ستون نظر آئے کسی نے لے آ کے رکھ دیتا ستارہ سرانے تھلے، یہ مطلب ہے انہوں حکومت ملے گی۔ چلو قال حدثنا مالك بن حاتم قال حدثنا ابن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال كأن في يدي سرقة بها الى مكان في الجنة الا طارت بي اليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخاك رجل صالح او قال ان عبد الله رجل صالح۔ یہ جڑا ہے نا استاد تحت وسادت ہی یہ باپ نے بن دیتا ہے امام بخاری نے، لیکن یہ تھلے روایت نہیں کوئی آتی اس واسطے کہ انہوں کی شرط کے مطابق نہیں ہوئے گی۔ ایک روایت اس قسم کی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک باری خواب دیکھے سی کہ آپ نے سرانے دے تھلے وہ ستون کڈ لیا
مطلب یہ لیا کہ کسی دور دان خلافہ تو شام منتقل ہو جائے، یہ بھی ہویا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور اور پھر اس کو بعد 100 سال تو زیادہ 100 سال دان خلافہ رہا پھر شام کا علاقہ دمشق یہ دار خلافہ، پھر اس تو بعد کوفہ بنیا، پھر کوفے تو بعد بغداد بنیا، مختلف مطلب بغداد تو بہت دیر تک گیا۔ چلو سبان قال حدثنا محمد قال سمعت وقا قال حدثنا محمد بن سيرين انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان لم تكذب رؤيا من المؤمن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه ما كان من النبوه فانه لا يكذب قال محمد انا اقول هذه قال وكان يقال الرؤيا 3 حديث النفس وتفضيل تفضيل الشيطان وبشر من الله فمن رأى شيئا يكره فلا يقصه على أحد بل عمود الکتاب لکھن والے انہوں کا قلم نو بھی عمود کر لکھن والوں کا قلم بھی سوت نہیں ہوتا، انہوں کی قلم چھوٹا ہوتا ہے شکل تو ہوتی ہے جی عمود الکتاب ہوئے نا تو میں نے پھر ہاں جی استبرق ریشم دیکھنا خواب میں، جنت میں داخل ہونا خواب میں، ساری گلیں چنگی ہیں۔ چلو باب القید فی المنام، نیند میں زنجیر لگی ہوئی دیکھ، کسی نے زنجیر لگی ہے خواب میں، ہے جی نہیں پیراں چ لگی بنیا نہیں پیراں چ لگی ہے زنجیر، ہاں جنہوں اسی بیڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ جڑا ہے نا یہ کوئی بری علامت نہیں، اگر خواب چ نظر آ دیکھیو بھائی کھانا نہیں دے کوئی چاہیے، یہ کوئی بری علامت نہیں، سگوں یہ علامت ہے کہ یہ بندہ پابند ہے بھائی یہ آوارہ نہیں ہوگا، انہوں بڑی لگی آوارہ نہیں ہے۔ تد آپ نے یہ مطلب یہ لیا کہ دین چ مضبوط ہے، ثبات فی الدین، جمیں دین چ مضبوط ہے۔ البتہ جے کسی دے گل وچ توق ہوئے، گل وچ توق ہے یا اونج نوڑیا ہوا، وہ دوسری نشانی ہے۔ اذا اقترب الزمان ہو، جب زمانہ قریب ہو جائے گا کس کے؟ قیامت کے، یا تو یہ میں کہ قرب قیامت لم تقد رؤیا المومن تکذب، مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، کہ قرب قیامت خواب سچے ہوں گے لوگ، یا تو یہ میں یا اذا اقترب الزمان دا بعد میں نے کیتا جب دن رات ایک جیسے ہو جائیں، جدو دن رات ایکو جہ ہو جائے، اقترب الزمان دا کدے دن بڑے کدی رات بڑی، تو جدوں برابر ہو جائیں موسم بہار، موسم خزاں وغیرہ، یہ مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کیونکہ کلے جڑا زمانہ ایکو جہا ہوتا نا، دن رات برابر، وہ مومن تو مکافر سب بھی برابر ہو، ممکن ہے یہ فائدہ ہوگی، کیونکہ جدوں زمان دن رات ایکو جہا ہوں گے نا تو اعتدال یہ کہتے ہیں، اعتدال ہوئے گا، تو اعتدال ہوئے جدوں موسم چ بندے دے دماغ چ بھی اعتدال ہوتا ہے، اس واسطے مومن آدمی کا خواب جھوٹا ہے۔ اور مومن آدمی کا خواب جز ہے نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک،
جو میں پیچھے نہ گیا وما کان من النبوہ، جو چیز نبوت کا حصہ ہو فَلَّهُ لَا يَكْذِبُ، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محمد نے کہا وَأَنَا أَقُولُ هَٰذِهِ، یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ کان یقال، کہا جاتا تھا الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، حدیث النفس، دل کی باتیں، دماغ کی باتیں، جو تھی سوچتے رہتے ہو تو خواب بن جاتا، وتخویف الشیطان، اور شیطان کا ڈرانا، کدی شیطان انسان دے نا دماغ تے اثر پاؤندا ہے، انہوں کو چیزاں نظر آؤں گی ہو جی، اور کبھی خوشخبری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی انسان نے دماغ کے کبھی کوئی چیز اچھی داخل کر دی۔ جو آدمی کوئی برا خواب دیکھے انہوں سمجھے شیطان نے ڈرایا میں تو، بس کسی پہ بیان نہ کرے، کسی نے دسے نہ ہو، فَلْيَقُمْ بلکہ اٹھے اور نماز پڑھے، اٹھ کے نماز شروع کر دے یا ذکر کرے موقع دے۔ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، ناپسند کیا جاتا تھا خواب میں توق کا نظر آنا، کسی نے گل چ توق پہنتا ہوں گل چ لوگ خدا ہاتھ سے نکل کے اتنے توق پا لیا، ہاتھ بنیا گردن والے ایک یا دو، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، ان کو اچھی لگتی تھی بیڑی یا زنجیر پیروں لگی ہوئے، انہوں سگو چنگا سمجھ دے سی۔ اس نے کہا جو زنجیر ہے نا یہ ثبات فی الدین، دین میں ثابت کرنی، یہ جو نا محمد بن سیرین اے بہترین تعبیر کرنے والے سے، اللہ نے انہوں نے ملکہ دیتا سی تعبیر، انہوں دی کتاب بھی ہے تعبیر کے بارے محمد بن سیرین۔ قتادہ، یونس، ہشام، ابو ہلال نے بیان کیا ابن سیرین سے، ابو ہریرہ سے، اور نبی علیہ السلام سے، اے روایت نہیں یہ یعنی آثار اگلے لفظ جڑے ہیں یہ بھی اللہ دے رسول کو ہی بیان کرتے ہیں۔ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ، بعض لوگوں نے یہ تمام چیزیں داخل کر دی حدیث میں، لیکن حدیث و اوف ابین، اوف کی روایت نے وضاحت کر دی کہ اللہ دے رسول کو ایتھوں تک سنیا انہوں نے۔ اگلا جڑا اے محمد بن سیرین نے کیا انا اقول حاضی، اگلی گل میں کہنا، یونس نے کہا میں نہیں خیال کرتا اس کو مگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا قید کی بات ہے، زنجیر والی گالیں بھی آپ کو نہیں۔ بخاری نے کہا لا تکون الاغلال الا فی العناق، توق گردن میں ہوتا ہے، یہ پیروں لگے توق نہیں کہتے۔ باب العلم جاریہ ذکر المنام، حدثنا عبداللہ قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ہاتھ جڑے گردن نہ بنے نہیں توق جڑا نا دوسرے کو کہتے ہیں جڑا گلائی چوبے تو گل چھپایا جائے، جاریہ ابن زید بن ثابت علائی واقعہ ہار میں بھی توق آ جانے ہیں ٹائم تک کھڑا ہاں تو پڑا دے ہاں اور بنیا ہوتا نا تاکہ وہ بندہ حرکت نہ کر سکے۔ چلو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طار لنا عثمان بن مظعون في السفنة، ہاں تارا لنا، ہمارے حصے میں آئے عثمان بن مظعون رہائش کے لحاظ سے، رہائش کا جدو پایا نا پورا تو ساڑھے حصے جا گئے، تارا دا میں جب پورا ڈالا انسان مہاجرین کی رہائش کے بارے تو بیمار ہو گئے، ہم نے ان کو مرض نہ ہو، ہم نے ان کی تیمارداری کی، یعنی انہوں نے خدمت کی تھی جنہ چر رہ بیمار، حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ پھر ہم نے اس کو ڈالا ان کے کپڑوں میں، یعنی کفن پایا، دفن تو پہلے اللہ دے رسول بھی آ گئے۔ میں نے کہا جی رحمت اللہ علیہ کا ابو صاحب، ان کے خطاب کرتے ابو صاحب عثمان بن مظعون، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر اے ابو صاحب، یا ابو صاحب، میری گواہی ہے تیرے بارے میں کہ اللہ نے تجھے زور عزت دی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا، تو ایڈے زوردار الفاظ نال کہتی پئی۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتی، لیکن یہ نا لا ادری واللہ جی میں تو نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو بہت
موت آئی ہے اس حال میں کہ میں بھی امید رکھتا ہوں اس کے لیے خیر کی اللہ سے، بڑے اچھے حالات سے وہ موت آئی ہے، لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ بعض جگہ بھی آیا تو بعض جگہ بھی آیا، کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ، یعنی تفصیل کا میں نہیں پتا۔ خدا ام علا نے کہا خدا کی قسم میں آج کے بعد کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی۔ اور جے عثمان بن مظعون جیسے صحابی نیک آدمی کے بارے یقین آ گئی اسی کہہ سکتے تو کسی اور بارے کی کیا۔ پھر میں نے دیکھا عثمان کا، یہی عثمان بن مظعون، ان کا ایک دیکھا خواب میں چشمہ چل رہا تھا، میں آ کے دسیا، میں کہا جی میں نے خواب آیا کہ عثمان کا نا وہ بیٹھا ہے باغیچے کے، چشمہ چلتا پیا، چشمے کے کول بیٹھا، فرمایا یہ اس کا عمل ہے، یجرا لہو، جو اس کے لیے جاری رہے۔ ناصل مائے دنیا میں صاف کسی کو کیا مطالعہ کیا کیا مطالعہ جنہوں کے بارے سے کیا تو بنایا آہو ہی ہے، اور پیچھے جنا نہیں وہ تو کوئی ہے نا گلا سے ڈالیا جائے گا ہاتھ ڈال کر جہنم دے نزل مائے، ہاں تجھے جاؤ، نزل مائے من البیر، کنویں سے پانی نکالنا، خوہ چو پانی کڈنا، حتیٰ یرب الناس، حتیٰ کہ تاکہ لوگ سیراب ہو جائیں، جب کنویں آ جائے تو لوگ چہرے مسئلہ ہو ہاں خانوں کی پتہ کی بجائے نہ بیتی ہوئی ہے ہاں کنویں آپ ادھر آ جائے ہاں وہ ہے نا مسئلہ خانوں کی پانی خوہ چو پانی کرنا لوگوں کو پیون واسطے، یہ نشانی ہے کہ یہ کو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ممکن ہے انہوں حکومت ملے۔ چلو میں کنویں پر تھا، نکال رہا تھا وہاں سے ڈول کہ ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ابو بکر نے ڈول لے لیا، پھر میرے کو پھاڑ لیا بھی جی مینو دیو تسی رہن دو میں کر دوں، اس نے ایک دو ڈول نکالے، ان کے نکالنے میں کمزوری تھی کیونکہ ابو بکر چاٹی جان نہیں سی ہے، ایمانی قوت ہے سی تو جان ہے ٹیٹی سی کمزور سی، ڈول بڑا زور نہ کرنا پہنتا ہے، اور کچھ عمر بھی زیادہ سی، نبی علیہ السلام تو کچھ چھوٹے سے 2-2.5 سال، 2 سال، حضرت عمر تو بڑے سی نا 12 سال، فغفر اللہ لہو 10 سال، اللہ نے معاف کر دیا ان کو، یہ مطلب کہ جڑی کمزوری ہے وہ اللہ والوں اس واسطے وہ کوئی اعتراض نہیں ہونا تھی۔ پھر ابن خطاب نے پکڑ لیا، انہیں کہ مینو دیو تسی رہن دیو تھوڑے کو کرنے اوکھے ہیں، مینو دیو ڈول، فاستحالت فی یدہ غربن، بن گیا وہ اس کے ہاتھ میں بڑا ڈول، جدو عمر نے پڑھیا اور بڑا ڈول ہو گیا، کیونکہ ہمت والا بہت بڑا ڈول بھی کٹ سکتا سی، نہیں دیکھا میں نے کسی کبھی آدمی، عبقری کہتے ہیں بے مثال چیز میں، بندہ ہوئے عورت اپنی کپڑا ہوئے، قرآن چ عبقری جڑا آیا نا وہ کپڑے واسطے آیا، کی لفظ عبقری احسان وہ لفظ ہے جی ہاں، یفری فریہو جو اس کی طرح ڈول نکالتا ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے باڑے بنا لیے، اتنا پانی کڈیا اتنا پانی، پھر لوگوں نے اتنے اٹھ لے آتے بھی اتنے اسی انہوں پانی سوکھا لبھدا ہے، ہویا حضرت عمر کا فائدہ لوگوں زیادہ ہوا، نزل ذنوب والذنوبین من البیر، یہی واقعہ، ایک دو ڈول نکالنے کمزوری کے ساتھ، مطلب تھوڑا ٹائم ملیا، حضرت ابوبکر کو تھوڑا ٹائم ملیا، حضرت لوگوں کو فائدہ وہی پہنچانا نا، اسی طرح کوئی اگر عالم کو فون خواب ہوتا ہے
یہ تو مطلب ہے وہ علم کا فائدہ زیادہ لوگ چلو قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حدثنا موسى بن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر قال رايت الناس يقولون قال ابو بكر فنزل او جنوا بين ناس جاءهم والله يغفر له ثم قام ابن الخطاب مستحالا قربا فما رايت من الناس يفري حتى الناس وعدني حتى قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا قال حدثنا قالون بن شهاب قال اخبرني سيد ان ابا هريره اخبره ان رسول الله قال بين انا نائم فاذني على قلب وعليها درب فنزعت منها ما شاء الله ثم جن نے ڈول میں چائے نکالے جنہیں اللہ نے چائے وخافت فنزع منها ذنوبا او ذنوبين في نزعهم والله يقول له ثم استهالت وقربا فاخذه ابن الخطاب فلما ینزع نظر عمر خطاب جو ڈول نکالتا ہو عمر بن خطاب کی طرح زور سے حتى ضرب الناس ضرب الناس بعتن باب الاستراحت فی المنام نیند میں آرام کرنا اے موت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے خواب آیا کہتا کہ ہوں تسی آرام کرو ہوں مطلب ہے کہ ہوں تسی اللہ کو چلو قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق بن معمر انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا رايت رجلي على حوض اسقي الناس فهذا ابو بكر اللہ کے رسول نے فرمایا میں لوگوں کو میں سویا خواب میں دیکھا گویا کہ حوض پہ لوگوں کو پانی پلا رہا ابو بکر آیا انہوں نے ڈول مجھ سے پکڑ لیا لیریحنی تاکہ مجھے آرام پہنچائیں کہ چلو تسی آرام کرو تو آرام دا انہوں نے وفات تو بعد ہی حکومت ملی نا ابو بکر چلو یزل ینزع وہ نکالتے رہے حتیٰ تولى الناس حتیٰ کہ لوگ چلے گئے رج رج کے والحوض یتفجر ابھی بھی حوض اچھل رہا تھا اور جو نا مطلب پانی باہر ڈگ دے سی اتنا انہوں نے پانی پایا باب القصر في المنام ہاں خواب میں محل دیکھے کوئی تو اچھی بات ہے قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني ابن مسيب ان ابا هريره قال بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن في الجنه فاذا امراه يتوزع الى ذنب قصر قلت لمن هذا قصر قالوا ایک عورت وضو کر رہی تھی محل کے پہلو میں پوچھا ہے محل کیدا ہے لوگوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی کہ میرا جی کیتا میں دیکھا بہت خوبصورت سی پھر میں نے یاد آیا کہ عمر دایا کسی ایویں جھگڑا ہی نہ کرے فول ہے تو مدبرن میں پیچھے آ گیا کیونکہ گھر دے وچ عورتیں بھی ہو رہی ابو ہریرہ نے کہا عمر بن خطاب رونے لگے یہ سن کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پہ بھی غیرت کروں گا کہ تھوڑے نال تھوڑا جھگڑا لوگوں نال تو ہے جڑا ہوا میں بھی انت و یا رسول علیہ کا اغا چلو قال حدثنا ابن علي قال حدثنا مدن قال حدثنا عبد محمد بن منذر عن ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انا بقسم ذهب فقلت سونے کا بنا ہے فقالوا رجل من قريش میں آگے کیدا ہے وہ کہتے کسے قریشی بندے دا آیا اور پھر میں پوچھا بھی قریشی کون ہے میں بھی قریشی ہوں انہوں نے آکھیا یہ امت محمد چو ایک بندے دا آیا میں آکھیا میں خود محمد ہوں یہ کیدا ہے انہوں نے آکھیا عمر دا ہے آپ لوگ کا پھر اس تو بھی زیادہ اچھا مل جاتا نہیں روکا مجھے کہ داخل ہو جاؤں میں اس میں ابن خطاب مگر میں جانتا تھا تیری غیرت ہاں جی پڑھی جا تو تینوں تو گڑنا کتنے ہیں 14 خواب میں وضو کرنا چونکہ وضو نیکی دی نشانی ہے لہذا جہاں بندہ خواب وچ وضو کرتا ہے نیک
قال حدثنا عثمان قال اچھا شعيب بن زهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم وإذن أطوف بالكعبة فإذا رجل قدم صبي ثبت الشعر بين الرجلين ثابت ثابتن کہے گا رجل آدم ثابتن آدمی گندمی سیدھے بالوں والے بین الرجلین اپنے ثابت اشارے ہیں نا سیدھے بالوں والے دو آدمیوں کے درمیان یہ مانا بھی دو بندے سجے کھبے خادمہ دے طور پہ چلو ہاں جاد اور راس سے پھر ایک بندہ دسیا کیڑا احمر سرخ رنگ دا جسیم بہت چنگا موٹا جسم والا پڑیا کھوتے وگا جاد اور راس سے گھنگریالے بالوں والا احمر العین الیمنا دائیں آنکھ سے کانا میں کیا ایک کون ہے انہوں کہ دجال چلو شابہان سب سے زیادہ قریب اس سے مشابہت رکھنے والا ابن قطن تھا نہ ابن قطن ہے ابن قطن بنو مستلق کا ایک آدمی تھا خزاع قبیلے سے وہ مر گیا سی مطلب یہ ہو جائے سی کافر سی کتنی تاریخ آج 9/1/25 چلو چلو کی روڑا پا کے بیٹھ گئے آپ نے اس کا کیا مطلب لیا؟ مطلب ہے مینو خواب آیا میں دودھ پیتا پیا تے بچیا پھر میں عمر بن خطاب نو دیتا یعنی یہ تو نائب بنے گا یہ چل قال حدثنا بدر بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جوارية قال حدثنا عبد الله بن عمر قال ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وانا غلام حديث سني وبيتي المسجد قبل ان يموتها فقلت في نفسي لو كان فيها خير لو لرأيت مثل ما يرى هؤلاء فلما استجعت ليلة وقلت اللهم إني كنت تعلم في خيرا فأراني رؤيا فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مكمعة من حديد يقتلان ابن عمر نے کہا ان رجال من اصحاب رسول اللہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بہت سے لوگ خواب دیکھتے تھے یرون الرؤیا اللہ کے رسول کے دور میں بیان کرتے تھے اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول فرماتے جو چاہتے ہیں آپ تعبیر کر دے ہوگی میں بچہ تھا کم عمر لڑکا تھا کم عمر اور میرا گھر مسجد تھا کہ مطلب میں مسیح ہی سوندا سی قبل ان کے ہاں روٹی کھایا اور یہ آگے مسیح سے سونا نکاح سے پہلے بیوی تو پہلے نا جتنے مرضی سونا میں نے کہا اپنے دل میں لو کان فی کا خیر اگر تجھ میں خیر ہوتی میں اپنے دل چاکھیا اگر دل میں تجھ میں خیر ہوتی تو دیکھتا تو جیسے لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو خواب ہونے جی تو چنگا ہوئے تینوں بھی خواب آئے اپنے آپ کو آخیا ایک رات میں لیٹ گیا میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھ میں کوئی خیر سمجھتا ہے جانتا ہے تو دکھا مجھے خواب میں اسی حال میں تھا کہ دو فرشتے آ گئے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا تھا لوہے دیکھ خواب ذرا اچھا لوہے کا ہتھوڑا پکڑا تھا وہ مجھے لے کر چلنے لگے جہنم کی طرف
اور کہتے ہیں آگے اتنے لے کے جانا. وہاں نا پیم کے درمیان تھا. میں ڈرتا سی اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ معوذ بک اللہ بچائیں جہنم. پھر میں نے دیکھا اپنے آپ کو حیرانی کی مطلب میں نے پھر ایک خواب سے دسیا کہ لاکیانی مالک نے ایک اور فرشتہ مجھے ملا. اس کے ہاتھ میں بھی لوہے کا ہتھوڑا تھا لیکن وہ میں نے کہنے لگا لن ترا مت گھبرا اور ڈرنا تو ڈرنا یہ تینوں سیٹ دے نہیں ڈراؤنے ہیں تینوں صرف نعم الرجل انت تو اچھا بندہ ہے. لو تکثر الصلاۃ اگر تو نماز کثرت سے پڑھا کرے رات کو سوتا نہ رہے کہ نماز بھی پڑھے گا. وہ مجھے لے گیا حتیٰ کہ مجھے کھڑا کر دیا جہنم کے کنارے پر. اس کی منڈیر بندی ہوئی تھی جیسے کنویں کی ہوتی ہے. اس کی میں باقاعدہ قرون تھی لکڑیاں تھیں جیسے کنویں پھر ہوتی ہیں اور انہوں میں پھنسا کے نا تو پھر وہ پونی پونے بین کل کرنین ہر دو لکڑیوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا. وہ سیٹ دے بندے بچ میں دیکھتا تھا جہنم میں آدمی معلقین بالسلاسل لٹکے ہوئے زنجیروں کے ساتھ. ان کے سر نیچے تھے سر تھلے سے انہوں نیوے میں لٹکائے سے زنجیر پا کے. عرفت فیہا میں نے کافی قریشی وہاں دیکھے. پھر وہ مجھے دائیں طرف لے گئے. اصل جو جڑا انہیں تھا فرشتے نے نہیں آخیا سی ڈرنا تو بس انہیں کیا. یہ تعبیر اگے اللہ کے رسول نے کی آ جڑی ہے نا اچھا بندہ بھی بندہ چنگا ہے یہ نہ بھی نماز پڑھیا کرے رات کو خالص ستا نہ رہا کرے. مسجد کے پہنا تو مسجد کا حق بھی ادا کرے. میں نے یہ خواب حفصہ کو بیان کیا. حفصہ نے اللہ کے رسول پر آپ نے فرمایا اے گل اگلی آپ نے کہی ہے عبداللہ نیک آدمی ہے. اگلی گل ہوئی کہ لو یکثر الصلاۃ یہ نماز بہت ہی پڑھے. باب الاخذ علی الیمین فی النوم. ہاں نیند میں دائیں طرف جانا. چلو قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا سجے پاسے جانا ہے اچھی دلیل ہے کیونکہ سجے پاسے نو ترجیح دیتی گئی ہے. اللہ دا سجا ہاتھ اللہ دا سجا پاسا. ابن عمر كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي عزب میں نے چھڑا میں جوان نوجوان لڑکا تھا عزبن غیر شادی شدہ. فقلت اللهم ان كان لي عندك خير فاراني مناما ارینی منامن میں نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کرے اللہ کے رسول. چلو 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 فنمت فرأيت ملكين اتياني فانطلقا بي الى النار مجھے آپ کی طرف لے گئے. آخر فقال لي لم ترا مت گھبرا تجھے گھبراہٹ میں نہیں ڈالا جائے گا. لفظی میں نا فکر نہ کر تینوں چھڑ دینی ہے. قطعی البیر اذا فیہا ناس قد عرفت بعضهم فاخذ به ذات اليمین فلما اصبحت ذکرت ذلك من حفصة فزعمت حفصة انها قصت حال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عبد الله رجل صالح لو كان يشرب صلاة الليل بعد الظهر وكان عبد الله بعد اس کے بعد وہ رات کو نماز زیادہ پڑھتے. باب القدح في النوم. ہاں خواب میں کوئی پیالہ وغیرہ ہو کسی کو پیالہ پیش کیتا جاوے دودھ دا کہ بڑی چنگی چیز ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لسان قال عن ابن شهاب عن منجد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رجلا يقول وبين انا نائم رايت اتيت بقدح لبن فشربت منه ثم اتيت فضلی میں نے بچا ہوں ابن خطاب کو دے دیا. قالوا فما اولته يا رسول الله قال لا علم. باب اذا جب کوئی چیز اڑ جائے خواب میں خواب میں کوئی چیز اگر اڑتی ہے نا تو یہ مطلب ہے وہ ختم ہو جائے گی چیز. بندہ ہے تو یہ معنی کر سکتے کہ یہ فوت ہو گئی. ایک بندہ جو اڑتا غائب ہو جائے گا یہ وفات میری آ گئی. چلو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن عباد بن نشيد قال عبد الله بن عبد الله وسألت عبد الله بن عباس عن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران
من ذهب فقطعتهما كرهتهما فأزللي فنفختهما فأولتهما كذا بين يخرجان فقال بالله أحدهما الأنسي الذي قتله فيروه باليمين والآخر مسيلمة باب إذا رأى بقر تنهر قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى بن عمرو عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهب وهل إلى إنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يسرب ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم مؤمنون يوم أحد فإذا الخير ما جاء الله من الخير وصحاب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم البدر جب کوئی آدمی گائے دیکھے ذبح ہوتی ہے کوئی چیز ذبح ہوتی نظر آتی ہے ظاہر ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہونے والی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایسے علاقے کی طرف جہاں کھجوریں بہت ہیں میں سوچا کہ کھجوریں کتنے کتنے ہیں تو میرا خیال گیا کہ شاید یہ ماما ہو یا حجر ہو یہ تو بہت کھجوریں یہ علاقہ بڑا اچھا سا اچانک وہ شہر یثرب ہوا یعنی یثرب بھی ہے ایسی کھجوراں والا تو پھر یہ مراد ہو میں نے خواب میں دیکھی گائے بعض جگہ تصبح ہوتا ذبح ہو رہی تھی تے نالے واللہ خیر یہ بھی لفظ میں سنے اللہ خیر یہ اللہ چنگی کرے گا جنہوں کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ مومنین احد کے دن شہید ہوں گے لیکن خیر سے مراد ہے جو اللہ خیر لائے اور صدق کا ثواب جو ہمیں دیا بدر کے دن کے بعد یعنی جڑا یہ نال اللہ نے سانو ثواب دیتا بعد سکون ہو گیا سانو باب النفخ فی المنام خواب کے اندر پھونک مارنا اگر وہ پھونک مارن نال جڑی چیز سے پھونک ماری ہے اڑ گئی ہے تو مطلب ایک بندہ کامیاب ہے وہ چیز ضائع ہو جائے گی چلو قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الغني قال اخبرنا معمر بن محمد بن نبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نائم اذا اوتيت الفدائل الارض والوضيع بيدي سواراني من ذهب فقبر علي اهمني فاوحي الي ان انفخهما پھونک مار وہی کی گئی پھونک مار تو آپ نے میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے میں نے مطلب لیا کہ دو جھوٹے نبی جو میں جن کے میں درمیان یعنی دو جڑے بندے نے دعویٰ کیتا نبوت جڑے ایک تے ثنا والا ایسی اسود انسی ایک یمامہ والا مسلمہ مطلب پھونک مار کا مطلب بھی اڑ جان کے خیر ہے وقتی طور پہ تو انہوں ہوئے گا کچھ لیکن پھر وہ ختم ہو جائیں گے واقعی یہ میں ہویا یہ جڑا اسود انسی ہے آپ دی زندگی چی ماریا گیا سی یہ قتل یہ یمن تے قبضہ کر لیا سی اسود انسی یمن تے قبضہ کر لیا سی مسلمانہ دی حکومت ختم کرتی اور تو قبضہ کر لیا لیکن پھر خود ماریا گیا اللہ دے رسول وہی نال دستا گیا سی کہ اسود انسی ماریا گیا دوبارہ مسلمانوں دی حکومت ہو گئی تو یہ جڑا مسلمہ کذاب سی یہ بعد دے اندر نے نبوت دعویٰ تو پہلے ہی کرتا سی لیکن بعد دے خلاف پھر کاروائی باب اذا راى النفخ شيء قوة فاسكن موضعا آخر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کو آدمی کوئی چیز نکالی ہے
کسی آڑے سے اور اس کو دوسری جگہ ٹھہرا دیا کہ یہ وہ چنگی چیز ہے پھر وہ انسان اس چیز سے محروم ہو جائے گا، یہ ماڑی چیز ہے تو یہ مطلب ہے انسان اس تو محفوظ ہو گیا۔ قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الله بن سليمان بن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أن امرأة فضاء سائرة رأسها۔ ہاں، ایک گویا کہ ایک عورت سودا سیاہ رنگ کی سائرۃ الراس سے بکھرے ہوئے بالوں والی نکلی مدینہ سے حتیٰ کہ جا کر کھڑی ہو گئی بماہیعتا، ماہیہ جگہ میں، یہ جوفہ کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ مدینے کی وبا منتقل ہو جائے گی وہاں۔ چلو باب المرأة السوداء حدثنا محمد بن رافع باب المقدام قال حدثنا بدر بن سليمان نہیں امن حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا قاسم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مدینہ بن کے النبي کچھ صلى فاصلے الله کے عليه ادھر سمندر وال جائیے۔ المدينة رأيت امرأة سوداء سائرة رأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمحياءات وأولتها إن وباء المدينة المقل إلى محياءات وهي الجعفة۔ باب المرأة السائرة الرأس حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمحياء وهي الجحفة وأولت أن وباء المدينة المقل إليها۔ باب إذا رأى أنه الزب سيفا في المنام۔ اتنے تو ہے نا اخرج شیء من قوہ، قوہ کا مطلب ہوتا ہے آلہ۔ کہ بعد نے کور بھی پڑھے تھے، کور لکھ گیا، کور میں نے علاقہ کوئی چیز کسی علاقے چوں کٹ کے دوسری جگہ رکھی، چلو یہ قوہ ہوئے آلے چوں کٹ کے رکھی دوسری جگہ۔ قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو شامة عن براد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده عن بردة عن ابي موسى راه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الرؤيا اني هزلت سيفا۔ یہ تب تلوار ہلائے جب خواب میں تلوار چلاوے، حضرت میں چلاونا، تلوار چلاونا ان کر ایک لڑائی لڑنے والا اشارہ ہے۔ جب میں نے دیکھا اپنے خواب میں کہ میں نے تلوار ہلائی چلائی ہے نہیں تو وہ آگے سے ٹوٹ گئی، تو تلوار ٹوٹ گیا، اگلا حصہ ہو گیا۔ اس سے مراد ہے جو مومنین کو نقصان پہنچا ان کے دل۔ میں نے پھر دوبارہ چلائی، پھر پہلے سے اچھی، بلکہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا گیا پھر چلا تو گھبرانا، پھر چلا، میں پھر چلائی، پھر ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو مطلب ہے جی اس کے بعد اللہ فتح لے آئے، مومن اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے پھر بلکہ 3 دن میدان چ بھی رہے ہو۔ من کذب فی حلم ہی، جو جھوٹا خواب بنائے، اور خواب میں جھوٹ بولے کا مطلب جھوٹا خواب بنائے، یہ نہیں میں نے بھی خواب دے بھی جھوٹ بولنا ہے، یعنی خواب جھوٹا بنائے، ایمی کہہ دے میں نے خواب ہے۔ چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن ايوب عن كرمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلم بحلم لم يراه كلف ان يعقد بين شعرتين يوم القيامة۔ جو تحلم بحلم، جو خود خواب گھڑے، دیکھا نہیں، کلفا اسے مکلف بنایا جائے گا، یعنی اسے مجبور کیا جائے گا۔ یا کہتا کہ گرا دے 2 جو میں، 2 جوان گرا ہوں، 2 دھاگے گرا تو ہو سکتی، جوان تو نہیں گرا ہونے، وہ ایسے کر نہیں سکے گا۔ جو آدمی سنے کچھ لوگوں کی بات وہ ناپسند کرتے ہو، کچھ بندے نے وہ اپنی گل کرنا چاہتے رہتا دور جا کے، ایک چھپ چھپ کے سنتا ہے، گندے نال دروازے کھلو کے۔ آپ نے فرمایا صبح فی اذنہ العنق، وہ بھجتے ہیں، وہ کہتے نہیں اسی الگ گل کرنی ہے، تو اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کر قیامت کو،
اور جو آدمی تصویر بنائے اسے عذاب دیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا اس میں روح پھونکے، وہ پھونک نہیں سکے گا۔ سفیان نے کہا ہمیں یہ حدیث متصل بیان کی، ایوب نے موصول بیان کی۔ قتیبہ نے کہا حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن اکرمہ، انہیں قتادہ کو بیان کی تھے ایوب دی بجائے۔ عن ابی ہریرہ من کذب فی رؤیا، میں نے ابھی ایک ابو ہریرہ دا قول گویا من صور صورت ومن تحلم وسمع تین نہیں، اصل تے مرفوع ہی ہے نا، لیکن وہ خود بھی وہ قول نہیں ہے، ابن عباس کو بھی روایت ہوگی۔ چلو قال حدثنا علی بن مسلم، تو جو پڑھ جاتے پڑھنا۔ قال حدثنا سالم قال حدثنا خالد عن خالد عن كلمة عن ابن عباس من استمع من تحلم ومن صور نحوه تبعه تین گلاں جڑیاں ابن عباس قوله حدثنا ابي ابن عباس نے کیا گویا انہوں کا قول بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، ابو ہریرہ کا قول بھی ہے، ابن عباس کا بھی۔ چلو قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افريل اور من افر الفراء، من افر الفراء، بہتانوں میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے، یا بڑے بہتانوں میں سے ہے یہ بات، کیا کہ ان یوری عینہ، کوئی آدمی اپنی آنکھ کو دکھائے وہ چیز اس نے نہیں دیکھی، کی مطلب وہ جھوٹا خواب بنائے، ایویں کہہ دے میں نے خواب ہے۔ باب اذا راى ما يكره فلا يخبرها، جو آدمی دیکھے ناپسند خواب، جڑا خواب چنگا نہیں وہ دیکھے، انہوں کی ہوئے گا پھر قال حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن عبد کسی نے بیان نہ کرے، بن سعيد قال سمعت ابا ذکر نہ سلمة کرے۔ يقول لقد كنت ارى الرؤيا قد میں ایسے خواب دیکھتا تھا تو برزونی جو مجھے بیمار کر دیتے، میں خواب دیکھنا ڈر جانا، میں کہا پتہ نہیں میں تو مر جانا، ہو جو ہو جو، میں بیمار ہی ہو جاتا، اور طالب علم بھی بیمار ہے، میں نہیں ہوتے بیچارے خواب ہوتا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اچھا خواب اللہ کی طرف، جب دیکھے تم میں سے کوئی آدمی جو چیز پسند کرتا ہے تو نہ بیان کرے مگر اس کو جو اس سے محبت رکھتا ہے، پھر کسی محبت والے کو بیان کرے، عام بندے نہ دسے، تاکہ وہ محبت والا وہ کو اچھی توجیہ کر کے نا وہ تعبیر دسے، اچھی توجیہ کرے۔ تے جے کوئی دوسرا ہویا تو وہ ہو سکتا ایسی توجیہ کر لے بیچارہ انجی گھبرا جائے۔ جب دیکھے برا خواب تو اللہ کی پناہ پکڑے، اس کے شر سے، شیطان کے شر سے 3 دفعہ تھوکے اور کسی کو بیان نہ کرے، فَإِنَّهَا لَن تُضِرَّهُ، وہ ہرگز اس کو نقصان نہیں دے گا۔ چلو اللہ کی حمد کرے، اللہ وہ بیان کرے، شکر کرے اللہ کا اچھا خواب ہے۔ من الشیطان، اور نقصان نہیں دے گا۔ من لم یر الرؤیا لأول عابر، جو نہیں خیال کرتا کہ تعبیر نہ خواب پہلے تعبیر کرنے والے کے مطابق ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں جیڑی پہلی خواب دی تعبیر ہو جائے نا بس وہی واقع ہو جاتی ہے، سب تو پہلا جیڑی تعبیر بھی کرتا ہے۔ بخاری کہتا ہے کوئی ضروری نہیں، اذا لم یصب، جب وہ درست تعبیر نہ کرے، ہو سکتا وہ پہلی تعبیر والا درست نہ کہندا ہوگا، اس واسطے کوئی گل نہیں جڑا بعد نے کہ نا رویا لأول عابر کہ خواب پہلے تعبیر کرنے والے دے مطابق ہوتا ہے، کہنا کوئی ضروری نہیں۔ چلو قال حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس قال يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله في المنام ذله تنطق السمن والاسر، ایک آدمی آپ کے پاس آ کہنے لگا جی میں نے آج رات دیکھا ہے خواب میں ذلتاً ایک بادل، تنطف السمن والعسل، جو ٹپکا رہا ہے گھی اور شہد، اور بدل جو شہد تھی کہ وہ ڈگتا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، لوگ یتکففون منہا، لوگ اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے کرتے ہیں، بھی سانو بھی لب جا کے ہو یا انہوں کہنا شہد،
فالمستکثر والمستقل، کوئی زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، کوئی کم حاصل کرنے والے، مستقل کم، قلت چمرا۔ تو اچانک ایک رسی آئی جو آسمان، زمین سے آسمان تک جڑی ہوئی تھی، ایک رسی آسمان سے زمین تک دونوں کہتے لٹک رہی سی۔ فَأَرَاكَ، میں نے آپ کو دیکھا، اخذت بہی، آپ نے اس کو پکڑا اور چڑھ گئے۔ وہ جی تسی وہ رسی پھاڑ کے نا، رسی دے ذریعے اتنے چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آدمی نے پکڑی، وہ چڑھ گیا، پھر ایک اور نے پکڑی، فَانْقَطَعَ، تو رسی ٹوٹ گئی، لیکن پھر جوڑ دی گئی۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، بے ابی انتا، میرے باپ آپ پہ فدا ہو جائے، واللہ لا تدعنی، آپ مجھے اجازت دیں، آپ روحا، کہ میں اس کی تعبیر کروں، تو جی میں نے تعبیر کروں دے، میں چل تو کر لیں، وہ برہا۔ اس نے کہا یہ ذلت ہے اسلام، اس تو مراد اسلام ہے، جو وہ ٹپکاتا ہے شہد اور گھی وہ قرآن ہے، یہ قرآن اس تو مراد حلاوت ہو، قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی نرمی، قرآن کی وہ طرح نرم ہے تو شہد طرح میٹھا ہے۔ تنطفو، فالمستکثر، کوئی زیادہ قرآن حاصل کرتا ہے کوئی کم۔ وہ رسی جو آسمان سے زمین کی طرف پہنچتی ہے، یہ حق ہے جس پر آپ ہیں، جس حق دے ہوتے تسی ہو نا، شریعت، رسی تو یہ مراد ہے۔ آپ اس کو پکڑیں گے تو اس پہ اللہ آپ کو بلند کر لے گا، پھر ایک اور آدمی پکڑے گا اللہ اس کو بلند کر لے گا، پھر ایک اور پکڑے گا اس کو بلند کر لے گا، پھر ایک اور پکڑے گا، رسی ٹوٹ جائے گی، پھر جڑ جائے گی، وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ مجھے خبر دیجیے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، میں نے صحیح کہا غلط کہا، تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا کچھ صحیح کہا کچھ غلط کہا ہے۔ پہلی غلط ہے ٹھیک ہے، بدل تو کی مراد ہے، شہد تو کی مراد ہے، رسی تو کی مراد ہے، یہ ٹھیک ہے۔ میری آخری گلن ہے کہ وہ آدمی پکڑے گا چڑھ جائے گا، پھر پکڑے چڑھ جائے گا، تیسرا بندہ پکڑے گا ٹوٹ جائے گی، یہ مطلب نہیں دسیا کی مطلب ہے۔ وہ یا تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ نہیں آیا، یا جان کے نہیں دسیا آئندہ دی چیز ہے، پیشین گوئی طرح نا، اللہ رسول نے بھی نہیں دسیا، تو خود اندازہ ہوتا ہے پھر مطلب ہے کہ ابو بکر تو ہاتھوں بعد آؤ گے، پھر عمر آؤ گے، پھر عثمان آئے گا، عثمان دے دور سے فتنہ پیدا ہوئے گا، لیکن عثمان حق تے ہی قائم رہے گا، تسی حق تے قائم رہو گے آخر تک، ابو بکر بھی عمر بھی، تے عثمان دے دور فتنہ آئے گا لیکن وہ حق تے قائم رہے گا۔ یہ گل چونکہ دسی نہیں اس واسطے اپنے کیا، انہیں کہا خدا کی قسم آپ ضرور بیان کریں جو میں نے غلطی کی، جیڑی میرے کو گل رہے گی دسو جی، فرمایا قسم نہ ڈر، بعض گلاں نہیں دسنا نہیں ہوتی۔ خواب کی تعبیر کرنا صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز تو بعد بندہ بہندا ہے، میرا ٹائم ہوتا ہے کوئی خواب دسے، خواب کی تعبیر کرنا۔ قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو رجاء حدثنا شعبة بن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم فقال فيقص عليه من شاء الله ان يقص۔ ہاں جی سنے مجھ سے اللہ کے رسول مما یکسر، بہت دفعہ کہا کرتے تھے اپنے اصحاب کو، کیا کہتے تھے؟ کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد کہنا خواب دیکھا کسی نے بھائی؟ وہ بیان کرتا اس پر جو چاہتا کہ بیان کرے۔ ایک دن آپ کہنے لگے انہو اتانی اللیلہ، پہ آج بھی میرا خواب سنا، میرے پاس رات دو آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا، ابتعثانی، اور مجھے کہنے لگے چل، میں چل پڑا۔ ہم آئے ایک آدمی پر مستجد جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی قائم کھڑا تھا اس کے سر پر بصخرۃ، پتھر لے کر، پتھر لے کے کھڑا سی، فَإِذَا هُوَ يَحْبِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، وہ پتھر مارتا تھا اس کے سر پر،
فیسلغ راسہ اور اس کا سر کچل دیتا تھا. وہ پتھر ماردا نا تے اوندا سر کچلیا جاندا. فیتدہدہ الحجر ہاہنا پتھر لڑک جاتا ایک طرف تو وہ پتھر کے پیچھے جاتا. فیاخذہ اور اس کو پکڑتا نہیں واپس آتا تھا حتیٰ کہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا. جیسے مطلب جدوں نے مڑ کے آنا وہ آن تک سر ٹھیک انہوں نے دوبارہ مارنا ہونا. پھر کرتا تھا اس سے وہی جو پہلے سے کیا. میں نے کہا ان کو سبحان اللہ ما حاضان کیا ہے یہ دو بندوں کا کی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا انطلق آپ ابھی چلیں. ہم چلے. ایک آدمی پر آئے مستلقن لکفاہ جو لیٹا تھا اپنی گدی کے بل سدھا پہ آیا اور دوسرا آدمی کھڑا تھا اس پر بکلوب من حدید لوہے کا کنڈا لے کر. ایک لوہے کا کنڈا پڑیا انہیں تو وہ آتا ہے اس کے چہرے کی ایک جانب فیشرشرو چیر دیتا ہے اس کے منہ کے کنارے کو گدی تک. ایتھے پاک ہے نا سارا چیر دیتا ہے اور اس پھر ناک میں اس کے ناک کو بھی گدی تک آنکھ کو بھی گدی تک. ہاں کتے انہیں شوکو آکھیا کتے انہیں یشرشرو آکھیا ایک کو چیز. پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے دوسری جانب ادھر چلے جاتا ہے. یہی ادھر کرتا ہے نہیں فارغ ہوتا اس طرف سے حتیٰ کہ یہ طرف ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر ادھروں کرتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے ادھروں کرتا تو پھر کرتا ہے ایسے جیسے پہلے کیا. میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا آگے چلو تھوڑا کٹھے دسیں گے. ہم چلے آئے تنور جیسی چیز پر. ایک تنور ورگی ہے نا زمین چاہے سوراخ دیا. میرا خیال ہے آپ کہتے اس میں شور و غل تھا آوازیں تھی شور و غل. ہم نے جھانکا اس میں دیکھا بھی کی ہے اس میں کچھ آدمی تھے اور کچھ عورتیں تھیں ننگے. تو جب ان کے پاس آتا تھا شعلہ آگ کا نیچے سے تھلے ہونا ہے آگ اٹھنی تو وہ شعلہ ان کے پاس آتا زو تو وہ شور مچاتے نالے انہوں نے نا اتنے چکدا نال وہ بھی اتنے آ جاتے. جدوں نکل لگے پھر ڈگ پہ تھا. میں نے کہا یہ کون ہے. انہوں نے کہا چل آگے. ہم چلے ایک نہر پہ آئے. میرا خیال ہے وہ کہا کہ وہ سرخ تھی خون جیسی خون دی نہر. تو نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی اور بیٹھا ہے. اس نے پتھر کٹھے کیے اپنے پاس وہ پتھر لے کے بیٹھا ہے. تو جب وہ تیرنے والا تیرتا ہے آتا ہے اس کے پاس جس نے پتھر کٹھے کیے یہ کو آ جاتا ہے تو یغفر لہ فاہ وہ منہ کھولتا ہے وہ سامنے فیلقمہ حجرا وہ اس کے منہ میں پتھر مار دیتا ہے. فینطلق وہ پیچھے چلا جاتا ہے. مطلب وہ پتھر جو پہنتا پھر پیچھا ہو جاتا پھر تیرتا پھر لوٹتا یہی کچھ ہو جاتا وہ. میں نے کہا یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا آگے چلے. ہم چلے. ہم نے دیکھا ایک آدمی کریہ المرآت برے منظر والا بڑی کبھی شکل ہوتی بری شکل والا. مرآت رعا یا راچو نا ایک اسم اللہ دا سی شیشے نو کہتے اتنے شکل مراد ہے. اس کے پاس آگ تھی وہ بندے کو وہ آگ کو تیز کر رہا تھا اور بھاگا پھرتا تھا آگ کے ارد گرد آگ کو والا پھرتا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے. آخر وہ مجھے کہنے لگے چلے چلے. ہم آگے چلے آئے ایک روضۃ معتمۃ ایک سرسبز باغیچے پر ایک سرسبز باغیچے سے فیہا من کل لون ربیع اس میں موسم بہار کے ہر قسم کا پھول تھا. میں فائدہ بین ازائے روزہ روزے کے درمیان رجل طویل ایک لمبے قد کا آدمی تھا. لا اکاد ارا راسہ طولا فی السماء نہیں قریب کہ میں اس کے سر کو دیکھوں آسمان میں طول میں. اتنا لمبا میں نے سر نہیں دیکھا. اس آدمی کے ارد گرد بہت سے بچے تھے
جو میں نے کبھی نہیں دیکھے، جو کبھی دیکھے ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اے بندہ کون اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا انطلق انطلق۔ ہم چلے، ہم پہنچے ایک بڑے باغیچے کی طرف۔ نہیں دیکھا میں نے کوئی باغیچہ اس سے بڑا اور زیادہ خوبصورت، انہوں تو بڑا خوبصورت میں نہیں دیکھا کوئی باغیچہ۔ مجھے کہنے لگے چڑھ، میں چڑھا اس میں، کوئی سیڑھی ہوئے گی۔ ہم چڑھے، پہنچے ہم ایک شہر کی طرف جو بنا ہوا تھا سونے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، لبن پڑھنا، لبن ذہبن و لبن فضہ، ایک اینٹ سونے ایک چاندی کی۔ ہم آئے مدینہ کے دروازے پر، شہر کے دروازے سے آ گئے، دروازہ کھلایا، فتح لنا، دروازہ کھل گیا، کھڑکایا بھی نہیں، پہلے کہتے ہیں فاستفتحنا، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا، ہم داخل ہوئے، ہمیں ملے وہاں آدمی، ان کا نصف صورت تصویر کا احسن ما انت رائن، بہترین ہے جو کوئی تو دیکھے، ادھا پاسا بڑا خوبصورت، و شطر، اور دوسرا نصف کا اقبح ما انت، انتہائی کبھی جو تو کبھی دیکھا ہو، ادھا پاسا بڑا بہترین خوبصورت، دوسرا بڑا کبھی۔ تو انہوں نے، وہ فرشتوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں چھلانگ لگاؤ اور نہر میں چھال مار کے آؤ۔ تو وہ نہر تھی ایک چل رہی، گویا کہ اس کا پانی خالص سفید ہے، یعنی دو طرح، گئے اس میں چھلانگ لگائی، جب واپس آئے تو وہ خرابی دور ہو گئی تھی اور ہو گئے تھے وہ انتہائی خوبصورت شکل والے۔ وہ مجھے کہنے لگے، ہن پھر میں نے تفصیل دسن لگے، کہنے لگے یہ ہے جنت عدن آ جڑی ہے، اور یہ ہے یعنی اے نہیں وہ اس تو اتے سی ہے، اور وہ ہے تیرا منزل، وہ تھوڑا ٹھکانا اگے اتے ہے۔ ومن فا سما بصری سعدن، میری نظر اوپر کو اٹھی تو وہاں ایک محل تھا سفید بادل جیسا۔ وہ مجھے کہنے لگے وہ ہے تیرے منزل، تیرا گھر۔ میں نے کہا اللہ برکت کرے، چھوڑو مجھے، میں داخل ہوتا ہوں، جاؤ تسی، پھر میں جانا اپنے گھر۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ملانف ابھی نہیں، ہاں وانتا داخل ہوں، ویسے آپ داخل ہوں گے، تسی داخل ہوو گے ٹائم سے، ہون نہیں، اجے تہاڈی بات جگہ ہوتا، ہماری عمر باقی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج رات بڑا عجیب عجیب دیکھا ہے، یہ مطلب بھی کوئی دسو کیا دیکھا ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہم تجھے ضرور خبر دیں گے۔ پہلا آدمی جس پہ آپ آئے تھے، جس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، یہ وہ آدمی ہے جو قرآن یاد کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں قرآن، اور سو جاتا ہے فرض نماز سے بھی، وہ نفل کی پڑھنے، فرض بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ بندے کا حال میں ہوئے گا۔ وہ آدمی جس کو آپ آئے تھے، اس کے منہ کے کنارے کو جو شر چیرا جا رہا تھا گدی تک، نتھنے کو گدی تک، آنکھ کو گدی تک، یہ وہ آدمی جو گھر سے نکلتا ہے صبح اور جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کناروں تک پھیل جاتا ہے زمین میں۔ باقی رہے وہ آدمی اور عورتیں جو ننگے تھے، جو تنور جیسی عمارت میں تھے، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ وہ آدمی جو جس پر آپ آئے تھے وہ تیر رہا تھا نہر میں، وہ یلقم الحجرہ، یلقم، اور جس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا تھا، وہ کون ہے؟ وہ ہے سود کھانے والا، وہ آدمی الکریہ المراۃ، بری شکل والا، جو آگ کے پاس سے یحسھا، آگ کو تیز کرتا ہے، ویسا حولہا، اس کے ارد گرد بھاگا پھرتا ہے، وہ تھا مالک جہنم کا داروغہ حاضر۔ وہ لمبا آدمی جو آپ نے باغ میں دیکھا، باغیچے میں، وہ ابراہیم تھا۔ وہ بچے جو اس کے ارد گرد تھے، وہ ہر وہ بچے ہیں جو فطرت اسلامیہ پہ فوت ہوئے، یعنی بچے ان کے ارد گرد ہیں۔ بعض مسلمان نے کہا اللہ کے رسول سے مشرکان دے بچے، پھر اور میں مشرکان دے بھی بیچی سن، بچے تو فطرت ہی پیدا ہوئے نا سارے، چاہے مشرکان دے چاہے مسلمانوں دے نے۔ اے پر وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت تھا اور نصف کبھی تھا، یہ وہ لوگ ہیں خلطوا عملا، جنہوں نے ملے جلے کام کیے، جنہوں نے ملے جلے کام کیے، صالحاً نیک بھی اور برے بھی، صالحاً و آخر صحیح ہے، کوئی نیک کام کو برا کام۔
تو اللہ نے انہوں نے معاف کرتا، ساری ٹھیک ہو گیا. تجاوز اللہ بس کہ ہو رہے گا. آج جاؤ اس کے لیے آؤ. چلو پھر کوئی کتاب الفتن. فتن جمع ہے فتنۃ کی. فتن جمع ہے فتنۃ کی. فتنۃ سے مراد ویسے تو فتنہ یفتن کا معنی ہوتا ہے کسی کو آگ پہ تاپنا، کسی کو اگ وچ پاؤنا. یہ دیکھن لئی جی مثلا کوئی سونا پاؤنے چاندی، پھر میل کچیل کنی ہے وہ نکل جائے، سونا خالص رہ جائے. اس واسطے ازمائش نو بھی فتنہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ پتہ چلتا بندے کا کھوٹا ہے کھرا. عذاب نو بھی فتنہ کہہ دیتے ہیں اس واسطے کہ وہ بھی اگ تے ڈالنا نہیں کرنا. اگ دے عذاب نو اصل تے کہنا، لیکن پھر ہر عذاب نو ہی کہہ دیتے ہیں. جی سختی کوئی جڑی ہے مانوی طور تے اگا سمجھو، وہ کئی چیزاں انہوں نے جڑا پھر فتنہ کہہ چھڑ دے. چلو بچو ایسے فتنہ سے جو نہیں پہنچے گا تم میں سے صرف ظالموں کو ہی. وہ ظالموں نو نہیں پہنچے گا، جڑے ظالم ظلم تے خاموش ہیں انہوں نے بھی پہنچے گا. یا کہو بھی ساریاں نو فتنہ پہنچے، فتنہ میں نے سزا عذاب سب نو آئے گا جدوں فتنہ آئے گا. لیکن پھر جدوں اللہ اٹھائے گا پھر انہوں دی نیتاں دے حساب. چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن مليكة قال اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض منتظر. میں اپنے حوض پہ انتظار کرتا ہوں گا ان کا جو میرے پاس آئیں گے. تو کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا من دونی، میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی. میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے، کیوں تسی انہوں لے جاندے ہو؟ کہیں گے تو نہیں جانتا. مشاؤ القہقرا، یہ الٹے پاؤں چل پڑے تھے. ابن ملیکہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں چلیں یا فتنے میں ڈالیں. بنتی ہو گئے یا جڑے مرتاد ہو گئے، مرتاد ہوں گے بنتی دی بھی جائے. چلو قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا بوانا عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بارہ تو کم على الحوض میں تمہارا پیش رو ہوں حوض پر. میں حوض تے جا کے نا تواڈے پانی کا انتظام کرنا. لَيُرْفَعْنَ إِلَيَّ رِجَالٌ، نظر آئیں گے مجھے، دکھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، نظر آئیں گے مجھے کچھ بندے. تو حتیٰ کہ جب میں تو جب میں قصد کروں گا ان کو پانی پکڑانے کا، لِأُنَابِلَهُمْ کہ ان کو برتن پکڑاؤں، تو اُخْتُلِجُونِی ان کو اچک لیا جائے گا مجھ سے پہلے ہی. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میری امتی ہیں اور صحابی ساتھی ہیں میرے. فرمایا تو نہیں جانتا انہوں نے کیا کیا تھے. مرتاد ہو گئے جڑے وہ لوگ لکھیا نہیں دیوار والی ہے. بس مرتاد لوگ وہ مراد مرتاد یعنی دیوار کا ذکر کتنے بہرحال میرے ذہن چ کوئی نہیں. علیہ اقوام عارفون یعرفونی ثم یحال بینی و بینہم قال ابو حازم. ہاں جی یہ بھی وہی ہے. من بردہ ہوں جو وہاں جائے گا حوض پر پیے گا، جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو لیردنا مجھ پہ بھی آئیں گے بہت سے لوگ، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. پھر رکاوٹ پڑ جائے گی میرے اور ان کے درمیان. رکاوٹ کا مطلب کہ نہیں مینوں پھر نظر آؤ گے یا لے جان گے ایک پاس. اللہ جانے کی پتہ ہے بھائی والی دیواری ہوگی. اچھا ابو حازم نے کہا میں نے سنا نعمان بن ابی عیاش نہ سنا مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے، میں جب ان یہ بیان کر رہا تھا اس نے کہا میں نے کیا ایسے سنا تو نے سہل کو؟ میں کیا ہاں. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو سعید خدری کے بارے میں نے بھی ان سے یہی کہا. اس میں یہ لفظ زائد سنے ہیں کہ میں کہوں گا انہم منی وہ مجھ سے ہیں. تو کہا جائے گا نہیں تو نہیں جانتا انہوں نے کون سی تبدیلیاں کی تیرے بعد. تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی،
دوری ہو اس کے لیے جو میرے بعد اس نے دین کو بدلا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد امورا تنکرونها. ہاں تو میرے بعد دیکھو گے ایسے کام جن کو تم ناپسند کرو گے. عبداللہ بن زید نے کہا آپ نے فرمایا صبر کرو حتیٰ کہ مجھے حوض پہ ملو. چلو. قال حدثنا مسدد قال حدثني ابن سعيد قال حدثنا معمر قال حدثنا يزيد بن محمود قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. میرے بعد دیکھو چلو پڑھو میرے بعد دیکھو. قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث بن جعفر. ترجیح بھی تواڈے تے لوگوں کو ترجیح دیتی جائے گی. ایسے چیزیں دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرو تم کرونہا. لوگوں نے کہا جی کیا ہمیں حکم دیتے ہیں آپ؟ فرمایا ان کا حق ادا کرو یعنی حکمرانوں کا جڑے تواڈے تے کسی کو ترجیح دیندے ہیں انہوں نے تسی حق ادا کرو. اللہ کو اپنا حق مانگو. چلو. ابن عباس النبي قال من كره أميره شيئا فليصبر فإنه من فرج. حدثني أبو رجاء القطاردي قال سمعت ابن عباس عن النبي قال من رأى أميره شيئا يكره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا ومات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن بكار عن بشر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن صامت وهو مريض. قلنا أصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ومكرهني انا کیڑا ماکرہنی ومكرهنا وأسرنا ويسرنا وسرت علينا الله. ہاں مکرہ نہ کہنا. اور آپ نے فرمایا اس بیعت میں جو ہم سے لی کی فرمایا ہاں کہ بیعت لی ہم سے سننے کی اطاعت کرنے کی بھی تسی میری گل سننی ہے اطاعت کرنی ہے بلکہ حکمرانہ دی گل سننی ہے اطاعت کرنی ہے. فی منشتنا و مکرہنا ہماری خوشی میں ہماری ناخوشی میں سانو پسند ہوئے ناپسند ہوئے ہماری پسند میں ہماری ناپسند میں یا خوشی میں ناخوشی اور ہماری تنگی میں آسانی میں اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں خاص ساڈے تے ہوراں نوں ترجیح دیتی جاوے پھر بھی. اور یہ کہ ہم نہیں چھینیں گے حکومت حکمرانوں سے اہلہ حکمرانوں سے مگر یہ کہ تم دیکھو سری کفر کو دیکھ کر نا حکمران پھر تسی بغاوت کر سکتے ہو. ایویں نہیں. عندکم من اللہ فیہ برہان تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس میں واضح دلیل ہو. چلو. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة صفحاء. ہاں جی میری امت کی ہلاکت علی یدے اغیلمۃ الصفحاء چند کم عقل نوجوانوں کے ہاتھوں میں. جڑے کم عقل نوجوان ہون گے نا وہ میری امت کی ہلاکت کا سبب بنن گے. تو بعد جڑے حکمران آئے خلفاء راشدین تو بعد حضرت معاویہ تو بعد
وہ ایویں سن نوجوان جائے سن سارے ہاں جی یزید بھی ہو جائیے یزید بھی ہوا دوسرے بات چلو عموماً چھوٹی عمر میں سے تو انہوں نے کم خراب کیا چلو قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمر بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم میں بیٹھا تھا ابو ہریرہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مسجد میں مدینہ میں، ہمارے ساتھ مروان بھی تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے سنا الصادق المصدوق، اس شخصیت کو جو سچ بولنے والے تھے اور جن کو سچ بتایا گیا تھا، یعنی انہوں نے سچ سنایا، اللہ والوں سچ آیا سی انہوں کو، وہ کہتے تھے ہلاکت و امتی، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، ان لڑکوں پر لعنت ہو جڑے ہلاکت کا سبب بن گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا اگر تو چاہے تو میں بتا سکتا ہوں بنی فلاں، تو کبھی تو میں بتا دوں۔ پھر میں جایا کرتا تھا اپنے دادے کے ساتھ الا بنی مروان، بنو مروان جڑے مروان دے بیٹیاں نے حکومت کی تھی، مروان دے بیٹے پوتے، جب وہ شام میں بادشاہ بنے، جب وہ دیکھتا تھا ان کو غلمانن احداثن، کم عمر لڑکے، بھی جی آ گورنر ہے، آ فلاں یا کمانڈر ہے، کم عمر سارے ہو، وہ کہتا تھا ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے ہوں، پتہ نہیں انہوں بچوں نہ ہونے۔ میں نے کہا انت عالم، آپ زیادہ جانتے، تو ہی سے میں نے حدیث بیان کی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ انہوں ہے کہ نہیں ہے۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن زين بنت ام سلمة عن ابن حبيبة عن زين بنت جحش انها قالت استيقظ النبي صلى الله نبی عليه جاگے وسلم نیند سے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج کھل گیا ہے یاجوج و ماجوج کی صد سے، دیوار سے، اتنا مثل و حاضی، اتنا اس طرح کر کے اتنا سراخ ہو گیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے گرہ بنائی 90 کی یا 100 کی۔ پوچھا گیا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب خباثت زیادہ ہو جائے تو پھر نیک لوگ کٹ جان تو پھر وہی پیچھے آ جاتے ہیں۔ باقی یہ جڑا آپ کو خواب آیا سی ہے، جو لکھا نیند چو اٹھے سرخ سی اکھاں آپ دیاں تے چہرہ سرخ سی تے آپ یہ کہہ رہے سن، یعنی خواب آیا کہ وہ دیوار جیڑی ہے نا وہ دے سوراخ ہو گیا ہے، اور یہ خواب ہے تیری تعبیر کرنے پے گی نا، یہ تو نہیں کہ بالکل ایویں کہیے لو جی یجوج مجوج دی دیوار سے سوراخ ہو گیا، یہ نہیں، یہ تو صرف خواب ہے۔ مطلب کی مطلب یہ سی کہ تسی جڑا بڑا مضبوط نظام قائم کیتا ہے نا بڑی محنت دے نال، وہ درانا پی گئی نے سمجھو، یعنی فتنے آن والے ہیں، بس اہم فتنے آن والے ہیں، اور یجوج مجوج دیوار کا دینا کوئی تعلق نہیں، تو خواب دکھایا گیا سے۔ قال حدثنا ابو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري حدثنا محمود بن قال حدثنا ابن زيد قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أتاني المدينة فقال هل ترون ما قطب کہتے ہیں قلعے نو بھی کہندے نے، اچھی عمارت نو، محل نو، چلو مدینے کے قلعوں میں سے ایک قلعے کو آپ نے دیکھا یہ اونچوں آ رہا سمجھو، چلو یا محل فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا سامتا نہیں کوئی دیکھتا جی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اندر گرتے ہیں، لا ارى الفتنہ، گرتے ہیں تمہارے گھروں میں کبقع القطر، بارش کے قطروں کی طرح، جو بارش گردی ہے نا یہ میں ڈگ دے دیتے ہیں فتنے، یعنی قریب آ گیا فتنہ کا دور، کہتے آتا نا عربوں کے لیے قریب آ گیا شر، کیونکہ باقی جے یجوج مجوج دی دیوار سوراخ ہویا تے او تے جڑے اوتھے نیڑے ہیں انہاں تے فتنہ پہلاں آنی ہے، وہ آفت اور بد نیڑے کر نہیں ہے تو ترکی تو بھی اتنے جا
ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। باب ظهور الفتن فتنوں کا عام ہو جانا۔ قال حدثنا اياس بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن زهري عن سعيد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتفارق الزمان وينقص الامل ويمضي الشح وتظهر الفتن ويكسر الحرج ہر جو فساد زیادہ ہو جائے گا۔ چلو 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 ايما هو قال القتل قتل ہاں ایہما یہ کیا ہے جی؟ حرج دا میں نہ کیا فرمایا قتل قتل۔ چلو قال جابر يونس والليث بن وكيع عن الزهري عن النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن موسى بن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله بن موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه لا قیامت سے پہلے چند ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت اتر آئے گی، یعنی عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنہ فساد زیادہ ہوگا، قتل زیادہ ہوگا۔ چلو قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن حدثنا حدثنا قال جلس عبد الله بن موسى وقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم عبداللہ ابو موسیٰ بیٹھے، موسیٰ نے کہا فرمایا تھا قیامت سے پہلے ٹھیک ہے پڑھو پڑھو وہی ہے۔ ينزل فيها الجهل ويكسر فيها الحرج والحرج والقدر حدثنا قتادة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله والحرج بلسان الجيش والقتل۔ حرج جو ہے نا بلسان الحبشہ، جیش نہیں انے بلسان الحبشہ، حرج حبشی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔ چلو قال حدثنا محمد قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها القتل وقال موسى والهرج القتل بلسان الحبشة وقال أبو عمد عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري الاشعری انہوں نے عبداللہ سے کہا تو جانتا ہے ان دنوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا، فتنے والے دن؟ ابن مسعود نے کہا میں نے سنا، فرماتے تھے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن پہ قیامت آئے گی جب وہ زندہ ہوں گے، قیامت جنہ دی ہونی ہو بدترین لوگ ہونے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نہ پائیے اپنا کیا چیز ہے، وہ پڑھی جانے، اینوں نہیں پڑھنا۔